الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه قوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، آج کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ کے سلسلے میں آج خاص کر کسی بڑے سے بڑے بزرگ، کسی نوجوان یا کسی چھوٹے بچے کو پوچھا جائے کہ آج کون سی تاریخ ہے تو وہ بے جھجک کہہ اٹھے گا آج 1 جنوری 1 مہینہ 2021، طرح طرح کے الفاظ سے وہ آپ کو آج کی تاریخ سنا دے گا. لیکن بات یہ نہیں ہے کہ ہم تاریخ سننے سنانے پر ہی بات ختم ہو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ یہ کون سی تاریخ ہے، اس کی ابتدا و انتہا کیا ہے، کیا اس کے علاوہ ہمارے سامنے کوئی اور تاریخ موجود ہے یا نہیں ہے. تو اس سلسلے میں عرض یہ کرتا چلوں کہ تاریخیں 2 ہیں، ایک انگریزی تاریخ، عیسوی تاریخ جسے کہتے ہیں، اور ایک اردو تاریخ جسے ہجری تاریخ کہتے ہیں. اب عیسوی تاریخ ہو یا کوئی بھی تاریخ ہو یا کوئی بھی خوشی کا دن ہو، سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی خاص پس منظر ہوتا ہے، تبھی جا کر لوگ اس دن کی اہمیت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں. ہر مذہب والے، اگر عید ہے تو اس کا پس منظر ہمارے سامنے ہے، بقرعید ہے اس کا پس منظر ہمارے سامنے ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے چھری کے نیچے آ گئے. اگر اسلامی تاریخ ہے تو اس کا بھی پس منظر ہے، ہولی ہے، دیوالی ہے، غیر مسلموں کے جتنے بھی تہوار ہیں، مسلموں کے جتنے بھی تہوار ہیں، سب کا کسی نہ کوئی پس منظر ہے. لیکن میرے بھائی، آج کی جو تاریخ ہے، مجھے اس سلسلے میں کچھ باتیں کرنی ہے آپ سے. آج ایک تاریخ ہے، 1 جنوری 2021 ہے. اس میں کیا کیا خرافات ہیں میں آپ کو وہ بتاتا چلوں. میرے بھائی، 1 تاریخ کو ہماری پوری دنیا، ہر ملک میں جشن بنایا جاتا ہے، وہ چاہے غیر مسلم ہو، مسلمان ہو، کوئی ہو، بنایا جاتا ہے. لیکن یہ بنانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں بڑی سے بڑی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، اس سلسلے میں فتاوی بھی موجود ہے کہ یہ منانا جائز نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا.
یعنی کہ روز محشر میں انہی کے صف میں کھڑا ہوگا وہ۔ اب اس مہینے میں ہم اس مہینے کی اس تاریخ میں ہم پکنک مناتے ہیں، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غیر مسلموں کا اس تاریخ کی اصل وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی مہینے میں پیدا ہوئے، تو اس تاریخ کی وجہ سے عیسائی حضرات جو عیسائی ہیں وہ اس مہینے کے آغاز کرتے ہیں اور بڑے زور و شور کے ساتھ، شباب کے ساتھ، کباب کے ساتھ۔ ایک تحقیقات کے مطابق عیسائی حضرات، عیسائی لوگ اس مہینے میں اس تاریخ میں اتنے زنا کرتے ہیں کہ پورے سال اتنے زنا نہیں ہوتا ہے، اس مہینے میں ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے مسلمان بھائی اس دن خوشی مناتے ہیں۔ کس چیز کی خوشی مناتے ہیں ہم؟ اس چیز کی کہ ہمارا ایک سال گزر گیا، یا اس چیز کی کہ ملک شام میں 2020 میں معصوم بچوں، ہماری ماں اور بہنوں کا قتل عام کیا گیا، فلسطین میں قتل عام کیا گیا۔ زیادہ دور مت جاؤ، چلے جاؤ کشمیر ہی چلے جاؤ، 2020 کا ہی واقعہ ہے۔ اس بارے میں ہم خوش مناتے ہیں کہ ہمارے ماں اور بہنوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالا گیا۔ وہ ماں بہنیں جن کے بارے میں قرآن نے کئی دفعہ کہہ دیا ہے کہ یہ پردہ دار ہیں، یہ پردہ کرنے والی ہے، یہ بڑی پاک عزت عورتیں ہیں، ان کے پاک دامن عزت پر ہمارے ہندوستان کے لوگوں نے، ہمارے غیر مسلم بھائی نے ان پر کیچڑ اچھالا اور ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ کیا ہم اس وجہ سے خوشی منائیں؟ اب آپ بتائیں کس وجہ سے خوشی منائیں؟ کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے ہماری خوشی منانے کی۔ ہمیں تو یہ چاہیے کہ آج اگر 2021 شروع ہوا تو ہم نے پچھلے سال 360 دن کیا کیے، خدا کے سامنے کتنا دن دیا، کتنے وقت ہم خدا کے سامنے جھکے۔ 360 میں 1860 نمازیں آتی ہے، 5 وقت کی نمازوں کو جوڑا جائے تو 1860 نمازیں ہوتی ہے۔ ہم نے اس میں سے کتنا پڑھا؟ کیا ہم نے رمضان کے پورے روزے رکھے تھے یا نہیں؟ ہم نے اپنے رب کو کتنا ناراض کیا، کون سا بڑا گناہ کیا یا کون سے ثواب کا کام کیا؟ ہمارے مرحوم مرے تو ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ ہم نے اپنے ایک سال کھو دیا۔ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، نہ کہ ان یہودی اور عیسائی کی طرح ہم اپنے آپ کو ان کے مشابہ اختیار کر کے پکنک منائے، نئے سال کی مبارکبادی دے۔ اور ہمارے نوجوان تو حد ہی کر دیتے ہیں، موبائل میں جو اینڈرائڈ بڑے موبائل چلاتے ہیں وہ اسٹیٹس اور اپنے دوستوں کو بھیجتے ہیں، نئے سال کی مبارکبادی دیتے ہیں۔ جائز نہیں ہے۔ اگر جائز ہوتا تو میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہجری سال کے متعلق خوشخبری دیتا اور اس میں جشن منانے کہتا، لیکن اس نے بھی بنانا نہیں کہا ہے، نہ منع کیا ہے نہ کہا ہے، تو نہیں بناتے ہیں۔ اگر بنانا ہوتا تو اس میں ہوتا۔ کسی مسلمان بھائی کو میں یہاں بیٹھ کر پوچھ لوں، مجھے ذرا بتاؤ اردو تاریخ کیا ہے، سب کے منہ پہ پٹی پڑ جائے گی۔ لیکن وہیں آپ انگریزی کے بارے میں اتنا سیریس کیوں لیتے ہیں؟ انگریزی تاریخ میں اتنا سیریس کیوں لے رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں پکنک بنا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ روز محشر میں ہم کافروں کے صف میں کھڑے ہوں، ہم صحابہ تبع تابعین اور مسلمان اور مومن کے صف میں کھڑے نہ ہو؟ کیا ہم یہی چاہتے ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے صف میں کھڑے ہو، میں اپنے نبی کو یہ کہہ سکوں، یا رسول اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، میرا نیکی کم ہے، اللہ نے مجھے جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے، لیکن یا رسول اللہ میں تیرے وجہ سے نیا سال نہیں بنایا، میں تیرے نقش قدم پر چل کر عیسائی اور یہودی کا اختیار نہیں کیا، اس لیے کہ تیری حدیث تھی من تشبہ بقوم فہو منہم کے تحت میں نے کچھ نہیں کیا۔ آج ایک چیز تجھ سے چاہتا ہوں، تو میری سفارش کر دے۔ تو کیا میرے آقا جو اتنے بڑے رحم دل تھے، اتنے بڑے رحیم تھے، وہ کیا ہم پر رحم کر کے ہمیں جنت نہیں دلائیں گے؟ تبھی دلائیں گے نا جب ہم ان کی باتوں کو مانیں گے۔ لیکن نہیں، ہمیں نہیں ماننا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ آپ کسی کتاب میں بھی دکھا دیں، اسکول کا لڑکا، کالج کا لڑکا ہے، مجھے کہنے لگا آپ کسی کتاب میں بھی دکھا دیں کہ نئے سال کی مبارک دینا جائز نہیں ہے۔ بظاہر کسی کتاب میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جب نہیں ہے تو پھر مجھے منع کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے ان کو کہا بھائی ذرا بتاؤ مغرب کے کتنے رکعت نماز ہے امام کے ساتھ؟ انہوں نے کہا 3 رکعت۔ میں نے کہا کہ پوری کتاب میں یا کسی مولوی سے صرف مجھے سنوا دے کہ مغرب کے 4 رکعت پڑھنا جائز نہیں ہے، پھر مغرب میں امام کے 4 رکعت کیوں نہیں پڑھتے؟ وہاں پہ تو منع نہیں کیا نا۔ کتاب میں نہ آنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان سے نہ رکے، ان
उनसे हम रुके, हम उनसे परहेज करें। ठीक है, हमारा दीन यही कहता है, हर चीज का पस मंजर होता है। अब देखिए ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये कोई खास बातें नहीं है। हमने अभी अपने इलाके में देखा कि इतनी इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमारे नौजवान तो सीरियसली ले रहे हैं ना इसको, तो फिर उनको मना करें। अपने औलाद को तरबियत दिए, कुछ नहीं होता है। हमारा जो इस्लामी साल है वो हिजरी साल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म तशद्दुद होने के बाद मक्का छोड़कर जब वो 53 साल की उम्र में मदीना की तरफ रवाना हुए तो उसको हिजरी कहा जाता है, वो इसको हिजरत कहा जाता है। वहीं से उमर बिन खत्ताब के जमाने में हमारे लिए हिजरी साल का मुंतखब हुआ कि मुसलमान रोजे रखेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, अपने त्योहार मनाएंगे तो वो हिजरी साल से बढ़ाएंगे। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि हमारे मुसलमान हिजरी साल पर, इस्लामी साल पर, इस्लामी महीनों पर, उनके तारीख पर कोई तवज्जो नहीं है। उनके सिर्फ तवज्जो किस बात पर है, अंग्रेजी साल कौन सा है। आप इसको जरूर याद रखें, मुझे उससे कोई गिला नहीं, लेकिन आप उसकी बजाय उसमें जश्न क्यों बना रहे हैं? ये चीज सरासर गलत है, सरासर गलत है। अगर आपको नबी के सामने, खुदा के सामने शर्मिंदा नहीं होना है तो अपने आप को, अपने अहलो अयाल को, अपने बच्चों को इस चीज से रोकें कि बेटा, अपने घर वालों को बताएं कि ये कोई चीज नहीं होती है, खुराफात तो बिदअत है, हर चीज ये चीज बिदअत है और ये चीज दीन में नई चीज है, ये अच्छी चीज नहीं है। ईसाई का तरीका है, यहूदियों का तरीका, हमारा तरीका नहीं है। हम अपने दीन को अच्छे से चले। बस इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।